میرے عزیزو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت چھوٹی تعداد میں، ایک میں واقعہ بتاتا ہوں حدیث پاک میں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک ایسے صحابی ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کا پورا تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہے۔ سلمہ بن اکوع ایک صحابی ایسے ہیں جن کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ ہمیشہ حضور کی فوج میں پیدل چلنے والے صحابی، کبھی سواری نہیں کرتے تھے، پیدل۔ اتفاق ایسا ہوا، قارہ کا رہنے والا ایک عبد الرحمن نام کا شخص، وہ مدینے پر حملہ آور ہوا، 400 لوگوں کو لے کر آیا، 400 لوگوں کو رات کے وقت میں مدینے کے باغیچوں پر حملہ کیا اور کھجوریں جمع کیا۔ 400 لوگوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے، مدینے میں لوگ سو رہے ہیں اس وقت۔ اتفاق ایسا کہ یہ قارہ کے رہنے والے ان منافقوں اور کافروں کی فوج لوٹ مار کر کے لوٹ رہی تھی تو سلمہ بن اکوع نے دیکھ لی۔ ہونا کیا چاہیے، گاؤں کا ایک آدمی جاگ رہا ہے تو لوگوں کو جگائے کہ اتنی بڑی فوج مدینے کے باغیچوں سے کھجوریں لے کر جا رہی ہے، لوگوں کو جگائے۔ سلمہ بن اکوع نے کسی کو جگائے نہیں، تنہائی 400 کے پیچھے دوڑ پڑے، سب کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ 400 دوڑ بھی رہے ہیں، ایک نبی پاک کے غلام سے ڈر کر کے دوڑ بھی رہے ہیں۔ دوڑتے دوڑتے اتنی دور چلے گئے کہ مدینے سے بھی نکل گئے، وہ کھجوریں اٹھائے بھاگ رہے اور سلمہ بن اکوع ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ایک صحابی کی ہیبت کتنی تھی کہ 400 دوڑے جا رہے ہیں۔ سننے میں آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ 400 دوڑے دوڑے چلے تو گئے، ایک مقام ایسا آیا کہ سب ادھر ادھر ہو گئے، 10 ادھر، 15 ادھر، 20 ادھر، لیکن سلمہ بن اکوع کسی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ جو تھک کر کے گرتا تھا اس کی گردن پہ پاؤں رکھتے تھے، اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے گرا دیے اور دوڑاتے رہے۔ عبد الرحمن قاری یہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا اور پیچھے مڑ کر کے کہا کہ اے شخص تجھے کیا چاہیے، کیوں اتنا دوڑا رہا ہے؟ کہا جب تک تمہارے پاس مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا، ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ہمت ہے، کیا ہیبت ہے۔ اور وہ سامنے والے بات بھی کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ سارا پاور کاجو بادام کا نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا ہے، حضور پاک کا غلام ہے، حاوی ہے۔ 400 کے 400 کھڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا جو شخص تھا، اس نے لوگوں سے کہا کہ جس کے کندھے پر جتنی کھجوریں وہ پھینک دو، یہ ایسا خونخوار لگ رہا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا نہیں، چھوڑ دو کھجوریں، جان بچاؤ اور نکلو۔ لوگوں نے کھجوریں پھینکی، سب کچھ پھینکا، اور بغیر کسی ایک بھی کھجور کے وہ لوگ واپس لوٹ گئے، سب چلے گئے۔ یہ سلمہ بن اکوع ساری کھجوریں جمع کر رہے ہیں، اور اٹھانے جتنی اتنی، اتنا زیادہ وزن ہے کہ ایک آدمی اٹھا نہ سکے، کھینچتے ہوئے مدینے کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک اور صحابی حضرت ابو قتادہ مل گئے، پوچھا کہ کدھر سے آ رہے ہو سلمہ بن اکوع؟ کہا ایسا ایسا حال ہو گیا تھا رات کو، اور میں ان کا پیچھا کیا اور سب کی کھجوریں واپس لے کر کے آ رہا ہوں۔ وہ مسکرائے، ارے بولنا تو چاہیے تھا، اور بھی تو لوگ آتے تمہارے ساتھ۔ تو سلمہ بن اکوع نے کہا مصطفیٰ کی محبت پر بھروسہ ہے، اکیلا ہی کافی تھا، مجھے وقت نہیں ملا کسی کو اٹھانے کا، میں خود ہی دوڑ پڑا۔ لیکن سلمہ بن اکوع نے پوچھا ابو قتادہ تم کیسے آ گئے؟ کہا مجھے میرے گھوڑے نے ہنہنا کر کے بتایا، یہ بہت ہنہنا رہا تھا اور اس راستے کی طرف منہ دکھا رہا تھا، تو میں اپنا گھوڑا لیا اور دوڑ پڑا، دیکھا تو تم راستے پر آ گئے۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون سی چیز تھی سلمہ بن اکوع کی جو یہ ہیبت ان کے اندر پیدا کی ہوئی تھی، یہ طاقت و قوت اور یہ رعب پیدا کی ہوئی تھی۔ سنو، میں جو بات کر رہا تھا سلمہ بن اکوع کی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وجہ کیا تھی، یہ ہیبت، یہ طاقت، یہ رعب۔
ایک تنہا انسان 400 پر بھاری کیسے ہوا؟ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں بات یہ تھی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو بیعت کرنے کے لیے بلایا. لوگوں کو حضور بیعت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت سلمہ بن اکوع آلریڈی پہلے سے بیعت کیے ہوئے تھے. حضور نے سب کو بیعت کر کے پھر کہا سلمہ بن اکوع آ جاؤ تم بھی بیعت کر لو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آلریڈی کر چکا ہوں, پہلے سے کیا ہوں. حضور نے فرمایا پھر سے اپنا ہاتھ دو. میں نے دوبارہ ہاتھ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیا, ہاتھ پر بیعت کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا سلمہ بن اکوع بیعت کر لو. حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 بار میں نے بیعت کر لیا. حضور نے فرمایا بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو سکتے ہو. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے 3ری بار اپنا یہ ہاتھ دیا حضور پاک کے دربار میں, ان کے دستے پاک میں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اس کے بعد سلمہ بن اکوع کہتے ہیں 3 بار اس ہاتھ کو میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا. اس کے بعد قسم خدا کی کسی بڑے اونچے پہاڑ سے بھی مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا, کوئی سامنے آئے کبھی خوف نہیں ہوتا. یہ نسبت مصطفیٰ ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے. آج میرے عزیزوں تمہارا نام بارگاہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے, اس لیے شرم کرو اور حیا پیدا کرو. کبھی تم شراب کے اڈوں پر نظر نہ آؤ, کبھی تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر نہ آئے, کبھی تمہاری آنکھوں میں بے حیائی نہ ناچے, کسی اجنبی عورت پر تمہاری بے حیا آنکھیں نہ جائیں, اس لیے کہ تمہارا نام میرے مصطفیٰ کے نام سے جڑا ہوا ہے. ان نسبتوں کا جب تک احترام کرتے رہو گے پاور اور طاقت ویسی باقی رہے گی. انرجی کو دنیاوی خرافات میں ضائع نہ کرو. اللہ نے آج بھی تمہارا رعب باقی رکھا ہے, آج بھی ہے. ہم نے خود محسوس کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے. آپ کو خود کو اندازہ نہیں لیکن دنیا کو اندازہ ہے. اللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ کے صدقے یہ عزت اور یہ ہیبت, یہ طاقت, یہ رعب عطا کرتا ہے. لیکن اگر تم یہ سوچو گے کہ عزت ہم کسی اور ذریعے سے ڈھونڈیں گے, ہم نے دیکھا ہے لکھنؤ میں آج سے 2-3 سال پہلے ایک کتا آیا تھا جو اپنا نام بھی بدل لیا تھا, یاد ہوگا. بہت ٹی وی پر بٹھا دیا جاتا تھا, دھرم بھی بدل لیا, نام بھی بدل لیا. ہاں, اور سوچنے لگا کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے, بہت کچھ پھیلایا. 6 مہینے کے بعد رو رو کر کے لوگوں سے گڑ گڑانے بھی لگا کہ مجھے بچا لو, میری جان پہ خطرہ ہے. میں نام یا ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ سٹیج ناپاک نہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دین پاک سے غداری کر کے جو دوسری جگہ عزت ڈھونڈتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اور یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو غداری کیا, جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. عزت ڈھونڈو آمینہ کے لال کے پاس, عزت ڈھونڈو گنبد خضرا کے مکین کے پاس. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو نبی پاک کی غلامی کو اپنائے ہیں 70 سال کے بھی ہوتے ہیں تو ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا. 80 سال کے بھی ہو جائیں تو ان کو بوڑھا کوئی نہیں کہتا. آج بھی موجود ہے ہمارے مشائخ, لیکن عزتوں میں کوئی کمی نہیں. اور جنہوں نے پوری ہندوستان میں فتنہ و فساد مچا کر کے سیاست کیا تھا, 90 سال کے اوپر بھی ہو گئے, بھی مرنے کو تیار نہیں. ایسے بہت سارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں, اخبار کے کسی کونے میں ان کا نام بھی نہیں. بہت سارے ایسے 40 سال لوگوں کی نوکریاں کرتے رہے. میں جاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیاست میں اس کی چاٹتے رہ گئے تلوے اور کچھ نہیں حاصل کر پائے. لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی جس نے اپنے گلے میں ڈال دیا تھا,
پھر دیکھو حضور تاج الشریعہ کے آخری ادوار کو ہم نے دیکھا ہے، ظاہری زندگی کے آخری دور کو بھی دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں 75 سال کی عمر ہو گئی تھی، 1 لاکھ نوجوانوں کو، خوبصورتوں کو ایک طرف بٹھاؤ اور ایک طرف بریلی کے اس شہزادے کو بٹھاؤ، اور دیکھو دنیا کس کی طرف دیکھتی ہے۔ کیوں؟ یہ چہرے پر غازہ اور یہ چہرے پر کشش، یہ پاؤڈر اور لالی کی نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کا جو جمال ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ بچپن میں ہم سنتے آتے تھے محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ اسی لیے عزت ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ ان نوجوانوں پر مجھے بڑا ترس آتا ہے جو کہتے ہیں دنیا پتہ نہیں کیا کہے گی۔ 5 گرام کی ٹوپی ان کو بھاری لگتی ہے، 5 کلو کی پھٹی جینز پہن کر کے فیشن سمجھتا ہے، داڑھی اس کو بہت بھاری لگنے لگتی ہے، چبھتی ہے، گڑتی ہے، روز اس کو نکال کر کے گٹر نالی میں پھینک دیتا ہے، اور داڑھی بھی بیچاری اتنی ضدی ہے، روز آ کر کے اس کو بتاتی ہے تم مرد ہے، وہ نکال کر کے کہتا ہے نہیں ہوں میں، وہ بھاگ رہا ہے۔ کیسی حیرت کی بات ہے، تم ضد پہ اڑے ہو کہ نہیں ہوں میں، اور وہ بھی ضد پہ اڑی ہے، روز آ کے بتاتی ہے کہ تم مرد ہے۔ بیچارہ آخری دم تک ماننے کو تیار نہیں۔ اور حیرت کی بات ہے جب ان سے پوچھا جائے دنیا کا سب سے حسین چہرہ کون سا تھا تو سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں آمینہ کے لال کا چہرہ سب سے حسین تھا۔ پھر میں پوچھتا ہوں اس آمینہ کے لال کے چہرے پر جب داڑھی تھی تو تجھے عیب کیوں لگتی ہے، تجھے بری کیوں لگتی ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا، اور وہ داڑھی والا تھا۔ اور ایک بات ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں جو عورتیں کھلے بال میں سمجھتی ہیں کہ یہ فیشن ہے، آدھے ننگے پن کو سمجھتی ہیں فیشن ہے، یعنی دنیا نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ننگے رہنے کو فیشن کہتے ہیں، آدھے کپڑے پہننے کو فیشن کہتے ہیں۔ اگر آدھے کپڑے پہننا فیشن ہے تو تم سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے جو پوری ننگی رہتی، وہ کبھی کوئی کپڑا نہیں پہنتی۔ وہ جانور تو تم سے زیادہ فیشنیبل ہے، پورے اوپن ہے۔ جانوروں کی طرح دنیا تمہیں بنانا چاہتی ہے اور تم سمجھ رہے ہو فیشن ہے۔ فیشن وہ نہیں۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں دیکھنا ہو تو خالد بن ولید کو دیکھو، عورتیں دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھو۔ سب عورتیں کہتی ہیں اللہ ہمیں کنیزان فاطمہ میں شامل کرے، دعا تو کرتی ہیں اور فخر بھی کرتی ہیں، کنیز فاطمہ نام بھی رکھتی ہیں، لیکن سوچا کبھی دنیا کی سب سے عزت والی خاتون جس کا مقام قیامت کے دن بھی کیا ہوگا پتا ہے؟ فرشتوں کو آپ کو میں بتا رہا ہوں، حدیث میں موجود ہے، فرشتہ محشر کے میدان میں اعلان کرے گا غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ۔ اے محشر والے لوگ سب اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہوگا۔ عزت کا وہ مقام میدان محشر میں جس کی عزت کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ لیکن میں خواتین سے کہتا ہوں دنیا کی سب سے عزت والی خاتون کے سر پر ہمیشہ دوپٹہ رہا، اور تم سمجھتی ہو عزت کھلے بن میں ہے، فیشن کرنے میں۔ فیشن وہ ہے ہی نہیں، ہم اس کو فیشن نہیں سمجھتے، وہ جانوروں والی زندگی ہے جو عورتوں کو ننگا کر کے ہوس کے پجاریوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ عورت کو ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، عورت کو دنیا نے آج آلہ کار بنایا ہوا ہے، اپنی ہوس کا نشانہ ہے۔ کیوں؟ کیا عزت والے لوگ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو نہیں، دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتی ہے دنیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں دنیا کے پروپیگنڈے پر نہ جاؤ، عزت تمہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی۔ اور صحابہ کرام نے یہ نقطہ محسوس کیا تھا، اس لیے کبھی انہوں نے
دنیا کیا کر رہی ہے, دنیا کیسے چل رہی ہے, اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. وہ پیوند لگے کپڑوں میں بھی جاتے تھے تو بادشاہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وہ بغیر چپل کے بھی جاتے تھے تو پورے علاقے فتح کر کے لوٹتے تھے. انہوں نے کبھی ان تمام چیزوں میں عزتیں نہیں ڈھونڈی. ایک صحابی حضرت نعمان ایک ملک میں سفیر بن کر کے گئے تھے میرے مصطفیٰ کے. سفیر سمجھتے ہو نا, ایمبیسیڈر, قاصد. اور جب حضور پاک کے سفیر بن کر کے یہ صحابی گئے تو جس ملک کے بادشاہ کے پاس یہ جا رہے تھے, اس بادشاہ نے بہت سن رکھا تھا, چرچا سن لیا تھا عرب کے انقلاب کا, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے ہجوم کا. تو اس نے کیا کیا, انتظامات کیا, تیاریاں کی, قالین بچھایا. ریڈ کارپیٹ آج بھی کسی کے لیے بچھایا جاتا ہے, ریشم کا قالین بچھایا, سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگا دیا کہ محمد عربی کا سفیر آ رہا ہے. بادشاہ خود مسلمان نہیں تھا لیکن عزت کر رہا تھا. حضرت نعمان جس وقت وہاں پہنچتے ہیں, دیکھا ان کا انتظام یہ ریشم کے قالین سے ہے. آپ نے ٹھوکر مار کر کے ریشم کے قالین کو الگ کر دیا, زمین پر چلنے لگی. بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا, اور جب کرسی پر بیٹھنے کا وقت آیا, سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی ہے, آپ نے کہا اس کو ہٹاؤ, عام سی کرسی لاؤ, اس پر میں بیٹھوں گا. بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ اتنا گھمنڈ کرتے, اتنا ایٹیٹیوڈ ہے ان کو, ہماری چیزیں استعمال نہیں کریں گے. حضرت نعمان نے بتایا نہ گھمنڈ نہ تکبر, یہ ہمارا غرور نہیں ہے. میں نے اسی لیے یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کا استعمال بھی مرد کے لیے حرام ہے. میں اس کو استعمال نہیں کروں. لوگ تو یہ سمجھ لیں گے دنیا کا قانون ہے, ان کی عزتوں کا طریقہ ہے, میل مل آپ کے لیے کر لینا چاہیے. نا, وہ صحابی تھے اور انہوں نے یہ دو چیزوں کو ٹکرایا. تو کسی نے کہا وہ تو تمہارے رسول مدینے میں بیٹھے, تم تو سینکڑوں میل دور یہاں ہو. اس صحابی نے گرج کر کہا تھا مسلمان صرف مدینے میں مسلمان نہیں ہوتا, دنیا کے ہر چپے میں رہے اپنے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے. اپنے نبی کا وفادار ہوتا ہے. ان صحابہ نے عزتیں اپنے نبی کی نسبت میں ڈھونڈی تھی. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چکا چوند میں رنگ جانے میں عزت مل جائے گی. کچھ نہیں ملنے والا ہے. زندگیاں گزر جائیں گی, لوگوں کی ٹھوکروں پر ہی جیتے رہ جاؤ گے, لوگ اچھالتے رہ جائیں گے. ہاں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری اور ان کی محبت میں جو عزت ہے, میں کہتا ہوں چند تکلیفیں تو آ سکتی ہیں لیکن قلب کا جو سکون ہے وہ دنیا کی جھولیوں میں کبھی نہیں ملے گا. الحمدللہ ہم نے یہ چیز محسوس بھی کیا ہے. دنیا جس طرح بھی تکلیف دینے کی بات کرتی ہو, لیکن مصطفیٰ کریم کی یاد ہمیں سکون بخش دیتی ہے. ان کی یادیں ہمیں دل کی طمانینت عطا کر دیتی ہیں. آ جاؤ اے میرے سنی مسلمانوں, اعلیٰ حضرت کی اس بات پر ہم جمع ہو جاتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں, اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سارے ٹینشن سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج, کس کو راضی کرو گے؟ ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناراض. دنیا یہی ہے, اسی لیے آؤ سب کو راضی کر بھی نہ پاؤ گے, زندگیاں ختم ہو جائیں گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے ٹینشن سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کے حوالے کرو. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست, گرب اون رسیدی تمام بول حبیست. یہ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے, اسی کا نام دین ہے. اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے, زندگی ابو لہب کی طرح ہے. اے نوجوانوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟
वफादारी किसको कहते हैं? अभी मैं कहूंगा तो नारे जोर से लगाओगे, ये वफादारी है। और फिर एक डंडा पड़े तो सारे भाग जाएं, ये वफादारी है। वफादारी ये नहीं। वफादारी तूफानों में भी खड़े रहे, आंधियों में भी खड़े रहे और शरीयत मुस्तफा को आंच आने ना दे, शरीयत मुस्तफा पर अपने अमल के जरिए से उसको मजबूती अता करे, ये वफादारी है। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी को कोई चीज दे करके जाता हूं, एक कपड़ा ही सही, मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि लोग उसको संभाल कर रखेंगे, सही बात है। मैं अगर अपना अमामा किसी को दे दूं, 4 लोगों को, और मैं कहूं कि इसको संभालो, तुम्हारी अगर मोहब्बत है तो इस चीज को संभाल कर रखोगे। लेकिन वक्त ऐसा आया कि सारी जगहों पर बोलते तो घूम रहे, हमारे पास ये है, हमारे पास अमामा है, हमारे पास कपड़ा है, लेकिन पूछा गया है कहां? पता चला किसी गटर में रखा हुआ है, किसी कीचड़ में है, किसी मट्टी में है, कहीं पड़ा हुआ है। बस जुबानों पर है कि हमारे पास है, बिला तशबीह बिला तमसील। दीने मुस्तफा के साथ हमने यही किया हुआ है। फख्र तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारे पास है। कहां है वो इस्लाम? ना औरतों पे नजर आ रहा है, ना बच्चियों पे नजर आ रहा है, ना शादियों में नजर आ रहा है। वो इस्लाम है का जुबानों पर। वफादारी इसको नहीं कहते। वफादारी ये है कि तुम्हारे जिस्म पर इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अमल में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अखलाक में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे बोल चाल में, तुम्हारे तरीके कार में इस्लाम नजर आए। मस्जिदों में क्यों नहीं नजर आता? फजर में क्यों गायब वो सारे के सारे? इस्लाम कहां है? मेरे अजीजों, नारा लगाना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया था, हम तो छोड़ो, हम तो बहुत निकम्मे लोग हैं, बहुत दूर के हैं। वो सहाबा थे जो दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे। एक सहाबी ने आकर के हुजूर से इतना कहा था, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने क्या फरमाया जानते हो? उन्जुर मादा तकूल, सोच के बोल क्या कह रहा है। हम तो आसानी से कहते ना, या रसूल अल्लाह आपसे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत कर। सहाबी ने जब यह कहा था, हुजूर फरमाते सोच के बोल क्या कह रहा है। उन्होंने दूसरी बार कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फिर कहा, सोच समझ करके बोल। तीसरी बार उन्होंने कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तब मेरे आका ने फरमाया, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फिर इंतजार कर, मुसीबतें ऐसे आएंगी जैसे पहाड़ से पानी गिरता है, इतनी तेज आएंगी मुसीबतें, उसके लिए तैयार रह जा। तो ये सहाबी को हुजूर ने फरमाया है, जब हम बारगाह मुस्तफा में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो दुनिया नोच खाने के लिए दौड़ती है। ये सारे जो मामलात हमारे साथ होते हैं यूं ही नहीं होते। मसलहत की बातें करो, कोई हमसे नहीं पूछेगा। आप ये वलवला अंगेज बातें, जज्बात की बातें ना करो, कोई नहीं पूछेगा। तबलीगी जमात को तो इजराइल में भी एंट्री है, उनके लिए कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हुजूर पाक की मोहब्बत में सीरियस कोई नजर आता है तो दुनिया उसको कहती है डेंजरस पर्सन, डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक। हुजूर से मोहब्बत करने वाले पर ये दुनिया के सारे सोशल साइट्स, फेसबुक, इंस्टा, ये सब बैन लगा देते हैं। ये सारी वीडियोस नहीं आना चाहिए इसकी। हुजूर की मोहब्बत की बात करता है और सीरियस करता है। पता ये चला मेरे अजीजों, असल ईमान यही है जिससे दुनिया को खौफ है। लेकिन आपको मैं ये कहता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत का इजहार करने के बाद आप पर चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, जमे रहोगे, डटे रहोगे, तो रब फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तुम पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाएंगे। वो ये कहते हुए आएंगे, ला तखाफू व ला तहज़नू, घबराओ मत, डरो मत, अनकरीब अल्लाह ने जिस जन्नत का वादा किया है वो जन्नत तुम्हारे इंतजार में, डरो मत, घबराओ मत। इसीलिए मेरा आखिरी ये मैसेज है सबको
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے آپ کو سپرد کرنے کا مطلب یہ، ان کی شریعت طاہرہ کو زندہ رکھو۔ حالات اتنے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی سب کی نظریں تمہاری طرف ہے، تمہارے اخلاق کی طرف، تمہارے کردار کی طرف۔ اور یاد رکھنا، میں آج اظہار بھی کر دیتا ہوں، محبت مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ اپنے آپ کو بم باندھ کر کے بلاسٹ کر لے۔ یہ سنیوں کا شیوا نہیں، یہ عاشق رسول کا شیوا نہیں ہے۔ عاشق رسول کھلے میدان میں بات کرتا ہے، یہ تمام چیزیں جو حرکتیں ہندوستان کی سرزمین پر ہو یا دنیا کی کسی سرزمین پر، آتنکواد جس کو کہا جائے، دہشت گرد جس کو کہا جائے، ٹیررزم جس کو کہا جائے، عشق مصطفیٰ سے اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے، ایسے لوگوں کو نہیں مانتے۔ اور نوجوانوں، ایسا کبھی کوئی بہکائے تو کان کھڑے کر لینا توجہ سے، کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، قرآن کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ناحق کسی ایسے عام آدمی کی جان لینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام تمہیں بلی کو بھی اگر باندھ کر کے رکھا اور کھانا پانی نہیں دیا، مر گئی تو جہنم میں چلا جائے گا، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تمہاری عبادتیں سب منہ پر مار دی جائیں گی، جانور پر بھی ظلم جائز نہیں۔ یہ تمام جو چیزیں آج پیدا کی جا رہی ہیں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے، کتنے حالات خراب ہوئے مجھے پتا ہے۔ 9/11 کے بعد پوری دنیا کے حالات بدل گئے، کیوں؟ اسلام کو اس طرح سے پیش کیا گیا، مسلمانوں کے چہرے کو اس طرح سے پیش کیا۔ چند مسلمانوں نے اگر یہ کیا ہے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنا کوئی رشتہ نہ رکھے، کھل کر کے کہو۔ صوفیہ کی یہ جماعت ہے، یا اولیاء کاملین سے محبت کرنے والی اور عشق مصطفیٰ کی گنگانے والی جماعت ہے۔ نوجوان سوشل میڈیا پر اگر کہیں کسی کا لنک بھی ہو توبہ کر لو، نکل جاؤ ایسی چیزوں سے۔ ارے تم شیر ہو، مصطفیٰ کریم کے وفادار ہو، تمہیں ایسی حرکتوں کی ضرورت قطعاً نہیں پیش آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس دین کا حامی و ناصر و مددگار ہے، یہ دین صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور میں مذمت بھی کرتا ہوں ایسے کسی بھی نوجوان کی ملوث ہونے سے، کسی بھی نوجوان کے۔ اور میں آس پاس سارے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ ایسی جماعتیں جو نوجوانوں کو بھڑکا کر کے، نوجوانوں کو دین کے نام پر اور بھی بہت سارے ایسے جذباتی نام پر ان کو ابھارتی ہیں، کئی جگہ پر ان کو لے جاتی ہیں۔ یہ ساری جماعتیں پڑوس ملک سے اپنا کام کر رہی ہیں، اور ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں اپنے نسیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ تنبیہاً ضروری ہے ہر نوجوان کو، سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرو تو بہت سوچ سمجھ کر کے، کسی کے ہتھے مت چڑھ جانا، کسی ایسے کے ہتھے مت چڑھ جانا جو تمہارے جذبات کا استعمال کر کے تم سے ایسے کام کروا دے جو پوری امت مسلمہ کے لیے خطرہ بن جائے، پورے اسلام کے لیے خطرہ بن جائے۔ آج ہر مسلمان کے لیے، یہ سارے ٹوپی داڑھی والوں کے لیے کتنا خطرہ ہے، کتنی مشکلات ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیو یارک میں آج سے 25 سال پہلے جب ایسے حملے ہوئے تھے تو کئی سال تک وہاں رہنے والے مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی، کتنی تکلیفیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک چیز ہے ایکسٹریمزم، یہ جو شدت پسندی ہے وہ دوسری شدت پسندی کو جنم دیتی ہے۔ ایک طرف سے شدت ہو تو دوسری طرف کی بھی شدت کو وہ جنم دیتی ہے۔ حالات ایسے تھے کہ لوگ اس وقت سکھوں کو بھی مار رہے تھے تو انہوں نے بھی پگڑیاں نکال لی، داڑیاں نکال لی۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملات، چند لوگوں کی وجہ سے پوری امت مسلمہ خطرے میں ہے۔ کیوں ایسا کوئی نوجوان کرے؟ نہ خود کا بھلا، نہ دین کا بھلا، نہ دیش کا بھلا، کسی کا بھلا نہیں سوائے نقصان کے۔ اس لیے نوجوانوں، ان حالات میں کبھی بھی
اپنے واٹس ایپ کا استعمال، اپنے فیس بک کا استعمال، اپنے انسٹا کا استعمال، یہ سارے جال ہیں. تمہارے اسٹیٹس کا استعمال کبھی ایسی چیزوں میں ہرگز نہ کرو. ہاں روز اسٹیٹس لگاؤ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اپنے نبی پاک سے عشق کا اظہار روز صبح شام کرو، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اپنے دین اسلام کی اچھی باتوں کو نشر و اشاعت کرو، یہ بہت خوب بات ہے. لیکن کچھ ایسی گتی ویدیوں کے ساتھ تم جڑے رہو گے تو خود کو بھی خطرے میں ڈالو گے، خاندان کو بھی، اور قوم کو بھی، پوری امت کو بھی. اور اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ہرگز مت ڈالنا. اور جو ہلاکت میں خود اپنے آپ کو ڈالتا ہے وہ سوسائیڈ کرنے کا جرم یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، ڈائریکٹ جہنمی ہے خودکشی کرنے والا. توبہ کریں ان تمام چیزوں سے اور اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچائیں. اللہ بہت زیادہ خطرناک. حضور سے محبت کرنے والے پر یہ دنیا کے سارے سوشل سائٹس، فیس بک، انسٹا، یہ سب بینڈ لگا دیتے ہیں. یہ ساری ویڈیوز نہیں آنا چاہیے. اس کی حضور کی محبت کی بات کرتا ہے اور سیریس کرتا ہے. پتہ یہ چلا میرے عزیزو، اصل ایمان یہی. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، لبیک یا رسول اللہ. ممبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت و خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان. اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. آج ملتوی کیا گیا جلسہ دوبارہ اس میدان میں انعقاد پذیر ہے. غالباً آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا 19 تاریخ کو ہی ہمیں یہاں آنا تھا. بہت سارے لوگوں نے افواہیں بھی پھیلا دی ہوں گی کہ یہ تاریخ دیتے اور آتے نہیں ہیں. اسی لیے بیچارے جو ایئرپورٹ پر ہمیں لینے آئے تھے وہ جب تک دیکھے نہیں انہیں یقین بھی نہیں تھا. کبھی کبھار ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، انسانی تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا ہے. اور میں نے پانسکورا والوں سے کہا تھا زندگی باقی رہی تو میں خود اپنے تمام تر مصروفیات ختم کر کے چل کر یہاں ضرور آؤں گا انشاءاللہ. اور ان لوگوں کی محبت مجھے پتا ہے. چھوٹی جگہ سے لے کر آج ایک بڑے میدان میں آپ تبدیل ہو کر نظر آ رہے ہیں. لیکن مجھے بتاؤ، ایک
جلسہ کینسل ہوا تھا اس سے قبل، کینسل تو نہیں، میں نہیں آ پایا تھا، لیکن دوبارہ صرف تقریباً 20 دنوں کے بعد واپس یہاں پر رکھا گیا ہے۔ کیا اس میں کسی چیز کی کوئی کمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ نہیں ہوگی، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روز بھی ہم میرے مصطفیٰ کی بات کریں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ دیوانوں کا ہجوم پیسوں کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے، وہ نیتاؤں کا جلسہ نہیں ہے، یہ 500 کے نوٹوں پر جمع کر لیا جائے۔ یہ وہ مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی اپنی گردنیں حضور کے لیے دینے کو تیار ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ہجوم ہے، جس کے لیے ہر وقت برابر کا ہوتا ہے، ہر وقت برابر کا ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ رات کے 12 بج گئے پبلک ختم ہو جائے گی، 2 بج گئے پبلک ختم ہو جائے گی، لیکن ہم نے دیکھا جس وقت جاتے ہیں سب بھرا مجمع اسی طرح ہے۔ میرے عزیزو، یہ مجھے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے ہجوم کے دلوں کو ایک طرف متوجہ فرماتا ہے، رب تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بہت دیر سے آپ کے اس منبر پر بیٹھے تھے تو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں ہمیں نظر آئی، اس پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں آپ نے دیکھی، مصیبتیں، پھر بھی اسی طرح سے بولتے ہو، پھر وہی انداز کے ساتھ چلتے ہو۔ ڈرنا تو چاہیے کہ حالات کیسے ہیں، سارے حالات کو دیکھو اور پھر ڈر کر کے آپ اپنے اعتبار سے مصلحت کا راستہ اختیار کرو۔ میرے عزیزو، مصلحت اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر بات کرنے کو، خاموشی اختیار کرنے کو مصلحت اور حکمت کہتے ہیں، تو ایسی مصلحتوں کو ہم لات مارتے ہیں۔ یہی مصلحت نہیں ہے، اس کو بزدلی کہا جاتا ہے، مداہنت کہا جاتا ہے، نفس پرستی کہا جاتا ہے۔ اور اگر دنیا اس کو جرم کہتی ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے۔ اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جرم اگر کسی کو لگتا ہے تو یہ جرم تو ہم شوق سے کریں گے۔ یہ کسی کو لگتا ہو تو، ویسے تو حقیقت میں جرم ہے، لیکن دنیا نے آج دیکھا ہے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو آج ایسے کیڑے کاٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں تو بھی جرم لگتا ہے۔ اگر ان کو یہ جرم نہ لگتا تو آئی لو محمد کہنے پر کسی کو کیس نہیں کرتے۔ جرم تمہیں لگتا ہے، تم نے تو شاید 4-5 لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، بند کر دیا ہوگا، مجمع میں آؤ ہر بچہ یہی کہہ رہا ہوگا، بلکہ موت تک تو ہم یہی کہتے رہیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ سارے حالات ہو جانے کے بعد بھی مسلمان پھر اسی انداز سے کیوں چلتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی باتیں اسی انداز سے کیوں کرتا رہتا ہے؟ اس کے سامنے کسی کو مار دیا جاتا ہے، دیکھ کے سہمتا کیوں نہیں؟ کسی کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ڈرتا کیوں نہیں؟ یہ ڈرانے والا سلسلہ 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کئی چنگیز آئے، کئی ہلاکو آئے، اور ہمارے پورے محلے خاک میں بدل دیے گئے، خون سے تتر بتر ہو گئے، لیکن جوش جو روحانی ہے وہ اسی انداز سے باقی رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہی میں کہنے جا رہا ہوں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتنگے آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے لائٹ کے اطراف جو گھومتے رہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ان کو پروانہ کہتے ہیں، ان کو پروانہ کہتے ہیں۔ یہ لائٹ کے ارد گرد آتے ہیں، گھومتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، جبکہ ان کیڑوں کو، ان پتنگوں کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہے۔ اپنے بھائی کو مرتا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ کتنے کیڑے تو ان کے پہلے مر چکے ہوتے، پھر بھی یہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے
کہ پروانہ شمع کے گرد گھومنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، اور ہم پروانہ محمد ہیں۔ ایک کے مر جانے کے بعد ہمارا خاموش ہونا مزاج ہے ہی نہیں، ہم آئے ہی یہاں ہیں محمد عربی پر مرنے کے لیے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، دانا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لہذا یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ لوگوں نے یہ دنیا میں دیکھا ہے، سب سے عظیم ہستی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ جو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا، بچوں سمیت قتل کر دیا گیا، اس حسین اعظم کا اس وقت جو مقام تھا، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس عظیم ہستی کو شہید کر کے کیا اس دین کے دھارے کو روک دیا گیا؟ کیا دین اسلام کا دھارا رک گیا، ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بہت ساری عظیم ہستیاں آئیں جو راہ خدا میں شہید ہوتی چلی گئیں۔ ہندوستان کی سرزمین بھی اس سے لال ہوئی ہے، یہاں اس کفایت علی کافی کی آواز گونجتی رہے گی، اور ہر آنے والا عالم تمہیں سناتا رہے گا 3000 کتوں نے ایک عالم دین کو گرفتار کیا تھا۔ انگریزوں کی بات کر رہا ہوں، پھر یہاں پر آ کر کے پھر مجھے لے جائیں کہیں کتا ان کو کہہ دیا۔ جو جس کو سمجھے، جو جس کو سمجھے، انگریزوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا، جس کے اندر میرے عزیزوں یہ بزدلی کی کیفیت تھی، اور کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ جرم کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ میں بولتا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بناتا تھا لوگوں کو، اور کسی طرح کی فساد، کسی طرح کے فتنے اور فساد کو اپنی زمین پر برداشت نہیں کر پایا، تو سولی پر چڑھا دیا گیا ایک عالم دین کو، اور عام عالم دین نہیں، جس کی عزت، جس کا احترام امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا کرتے ہو۔ لیکن میرے عزیزو، پھانسی پر انگریز چڑھا رہے تھے، مجمع دیکھ رہا تھا، تب بھی کفایت علی کافی کے پیشانیوں پر کوئی شکن نہیں، کوئی فکر نہیں، نہ جسم کے اندر کوئی کپ کپی خوف و ہراس، بلکہ پھندے پر چڑھنے سے پہلے یوں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ کیا کیا؟ انگریزوں نے 8 دن تک جشن منایا تھا، کفایت علی کافی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ پھانسی پر چڑھانے سے پہلے 8 دن تک کفایت علی کافی کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، اور جب زخم ہوتا تھا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ اس عالم دین کو انہوں نے بہت آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ شہید ہونے کے بعد 8 دن تک تو جشن مناتے رہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب جگانے والا ختم ہو گیا، ایک ایسا جو بولنے والا تھا بند ہو گیا۔ ان ظالموں کو خدا کا یہ دستور نہیں معلوم، مراد آباد شہر میں انہوں نے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا، اور وہی زمانہ ہے 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالیٰ امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے، اور وہ امام احمد رضا جب جوانی میں تشریف لائے تو پھر پوری قوم کی گتھیوں میں عشق مصطفیٰ پلا دیا۔ ہر جگہ سے آواز آنے لگی، ہر جگہ سے آواز آنے لگی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ بچے بچے کی زبانوں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدائیں گونجنے لگی۔
میں مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں، سارے مل کر کے ان چراغوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تب بھی یہ ممکن نہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ صبح قیامت تک اپنے چراغ کو روشن رکھے گا۔ ایک تم بند کرو گے رب تعالیٰ دوسرا پیدا فرمائے گا، دوسرا پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہم نے جو جینا تھا وہ جی لیا ہے۔ مگر اے مسلمانوں، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، اس زمانے میں تمہارے لیے سب سے بڑی دولت جس کا ہر ڈاکو انتظار میں ہے لوٹنے کے لیے، ہر چور تمہارے پیچھے ہے چھیننے کے لیے، وہ دولت تمہاری ٹوپی، تمہاری داڑھی، تمہارے کرتے، تمہارے جبے، تمہارے گھر گاڑی بنگلے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو سنو، کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ کون سی چیز ہے جس کے سب چور دشمن اطراف میں ہیں؟ کون سی چیز چھیننا چاہتے ہیں؟ 100 سال پہلے اقبال نے بھی اس کا اشارہ کر کے کہا تھا، انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ سب کو پتا ہے یہ موت سے ڈرنے والی قوم ہے ہی نہیں، ہمارے کندھے پر کفن ہوا کرتا ہے۔ ڈر اس کو ہو جسے لگے کہ موت کے بعد اندھیرا اندھیرا اندھیرا، ڈر اس قوم کو کیا لگے ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مصطفیٰ کا دیدار ہو، اسے ڈر نہیں۔ دنیا یہ جانتی ہے، تو انگریز کیا کہتے تھے؟ یہ فاقہ کش، بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ کون سی چیز ہے اس کو جو نڈر بنائی ہوئی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو بے خوف بنائی ہوئی ہے؟ اقبال کہتے ہیں روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہی کہتا تھا انگریز، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اور اعلیٰ حضرت بھی وہی کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں۔ آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب کیا ہے؟ ارے یہ ڈبی والا کاجل نہیں، ایک مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ محبت مصطفیٰ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے وہ، اور اسی کے چور اطراف میں گھوم رہے ہیں، اسی کے چور، اسی کے ڈاکو۔ اب تو زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مداہنت پسند ایسے ہوں گے، میاں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا یہ تمام مصلحت پسندی کو میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے۔ سعودی عرب کے کئی ایسے علاقے جنہوں نے اپنے بچوں کو ماڈرنائز کرنے کے لیے آسٹریلیا میں، امریکہ میں بچپن سے پڑھایا، اور وہ بچے جہاں سے اسلام پھیلا ہے واپس آئے ہیں تو پوچھتے ہیں ہو از دا محمد؟ محمد کس کا نام ہے، کون ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر اسی انداز سے زندگی جینے کا سلیقہ رہا تو بچے یہی سب چیزیں سوال کریں گے۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں سکھا کر کے جانا۔ حب نبیکم، سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وحب اہل بیتہ، حضور کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن الکریم، تیسری چیز یہ کہ ہر بچے کو قرآن کی تلاوت سکھا کے جاؤ۔ ایک باپ کی طرف سے اپنے بچے کو دیا گئے یہ 3 چیزیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں بار بار ہم ہر اسٹیج سے یہ علل اعلان تمہیں پکار کر کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر کوئی سمجھوتا نہ کرو، کوئی مصلحت پسندی نہ کرو، کوئی دباؤ، کوئی سمجھوتا نہیں۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ جب تک یہ صفت تمہارے اندر باقی رہے گی انشاءاللہ کوئی قوم تم کو صفحہ ہستی سے مکمل مٹا نہ سکے گی، نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات اور سمجھ کے چلو، اقبال کی یہ بات بہت پکی ہے، اگر
اس رشتے سے تم دور ہوتے چلے گئے. جو مدینے سے تار ہمارے جڑے ہوئے ہیں اس سے دور ہوتے چلے گئے. ہوگا کیا؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. حضور کے جب ہم غلام تھے پوری مخلوق کے آقا ہم کہلاتے تھے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں پھر آئی کمی وقار میں. جیسی ہی حضور سے چہرہ پھیر لیا دنیا نے ہم سے چہرہ پھیر لیا. عزتوں میں کمی آئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ عزتیں آج ہمیں جو اس منبر پر بیٹھنے کی ملی ہیں یہ ہماری پگڑیوں سے ملی ہے یا ہمارے جبوں کی وجہ سے ملی ہے؟ اس سے بہترین لوگ بھی پہنتے ہوں گے. ہمیں جو عزتیں ملی ہیں ان پگڑیوں سے نہیں، وہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے. آبروئے ما زنام مصطفیٰ است. اقبال نے کہا تھا ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے وابستہ ہے. اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت ہی نہ رہی تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں؟ ہماری کوئی اپنی عزت نہیں. ہمیں دنیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سی پہچان تھی اور اس پہچان کو زندہ رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے. اس پہچان کو باقی رکھنے میں ہم ہر کسر پوری کریں. اسی لیے میں نے کہا تھا ابھی چند دنوں قبل آپ کے سامنے دہراتا ہوں. چند دنوں پہلے وہ تو میں باہر آنے کے بعد قید سے پہلی مرتبہ بنگال آپ کے سامنے آیا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. ابھی میں نے کہا انگریزوں کے متعلق ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کتے کا لفظ نکل جاتا ہے اور سب کو پتا ہے. اسی بات پر مجھے 8 مہینے اندر رکھ دیا. میں کہتا ہوں میرے عزیزوں علل اعلان کہتا ہوں دنیا کو سب کو کہتا ہوں اگر تمہیں کہنا ہے مجھے ایک بار نہیں 1000 بار کتا کہو دربار رسالت کا محمد عربی کا ہمیں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا بلکہ ہم تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا لقب سمجھیں گے. سب سے بڑی عزت ہے. سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکارے بے دم یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. میں تم سے پوچھتا ہوں اگر تمہیں بارگاہ مصطفیٰ کا کتا کہا جائے تو کسی کو شرم آئے گی؟ کسی کو عیب لگے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ان نسبتوں پہ فخر کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں تمہیں اگر اس بات پر شرم آتی ہے تو ایسی نسبتوں کو چھوڑو. جن کو یہ لگتا ہے عیب لگتا ہے وہ ان نسبتوں کو چھوڑیں. آئیں جہاں پر بندہ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو کتا بھی کہتا ہے تو اسے فخر محسوس ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں. ہم نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتیں خاکستر ہونے کے انداز سے پیش تو کی مگر میرے مصطفیٰ کی غیرت دیکھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجمع میں کتے کی حیثیت سے نہیں پیش کیا. جس الدین رومی ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا میرے گھر پہ دعوت پہ آئی. ان کے استاد نے کچھ ایسا کام کروایا یعنی پیر و مرشد نے شمس تبریز نے کہا جاؤ شراب کی بوتل لے کر کے آؤ. کیسے ایک بڑے عالم دین کہاں سے لے آئے؟ وہ گئے. پیر و مرشد کا حکم تھا اس کو دوسرے معنی میں نہ لے لینا بعد میں پوری بات سن لینا واقعہ پورا سن لینا بیچ میں کاٹنا مت. وہ گئے لوگوں نے دیکھ لیا خرید کر کے لے آئے. لوگوں نے جیسی دیکھا مولانا روم کو کہ یہ تو عیسائیوں کے محلے سے کچھ لے کر کے آ رہا ہے بیچ راستے میں پکڑ دیا کپڑے پھاڑ دیے پیٹا کیا کیا کہہ دیا. پیر و مرشد آئے اور کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا انہوں نے تو شراب خریدی. تو انہوں نے کہا اب کیا کہتے مولانا روم؟ کچھ نہیں خریدا تو خریدا حکم تھا. شمس تبریز نے کہا تم لوگ غلط ہو دیکھو تو صحیح وہ سرکہ لیا ہوا ہے اس کی بوتل میں سرکہ ہے. لوگوں نے کھولا تو دیکھا اس میں سرکہ تھا شراب نہیں. بات تو پٹنا تھا تو پٹ گئے مار تو کھا لی. اندر آ کر مرشد سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کروایا مجھ سے؟ کہا یہ بتانے کے لیے یہ وہ پوری قوم
جو تجھے مولا روم کہتی ہے، ایک غلط فہمی سے تجھے مار کے کپڑے بھی پھاڑ سکتی، ایک غلط فہمی سے کپڑے پھاڑ کے مار بھی سکتی ہے۔ ان کے پیچھے نہ پڑو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ یہی حال ہے آج، دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو گئے، پورے راضی نہیں ہو سکے۔ کاش اقبال کی وہ بات سمجھتے جو بہت فکر سے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، جسے تو بھاری سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو بہت بوجھل سمجھتا ہے، ہزار جگہ جھکنے سے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر ادھر جھکنے سے مولا کا ایک سجدہ بچا لیتا ہے۔ حضور پاک کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، جو حضور کا محبوب ہے وہ دوسرے ایرے غیرے کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔ آج جو لوگ ادھر ادھر کے جھنڈے لے کر کے گھوم رہے ہیں، پکے محبت والے نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست نہیں کرنا چاہیے، کرو، اپنے اپنے وقت کی سیاست میں سارے حصے دار رہیں گے، لیکن سیاست کا مطلب یہ نہیں جنہوں نے 40 سال جن کی کٹوریاں اٹھائی جیل میں بیٹھے ہوئے، جیل میں بیٹھے ہوئے، کیوں؟ خدمت پارٹی کی، لیکن جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کیا ہے، وہ 70 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا ہو جائے، جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے گھروں میں تو حال یہ ہے کہ بہت بوڑھا ہو جائے تو اسے سائیڈ کر دیتے ہیں، جوان لوگ مشورہ کریں گے، لیکن دین کے معاملات میں مدرسے میں آ کر کے پوچھو، اس میں جو زیادہ عمر دراز ہے اس کو فیصل بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک کی غلامی ایسی ہے، حضور پاک کی محبت کا تقاضا ایسا ہے۔ اچھا، جمال بھی کم نہیں ہوتا، گلیمر کی دنیا تھے کیا، فلموں کی دنیا، وہاں جیسے ہی ہیرو بوڑھا ہو گیا نیا ہیرو لایا جائے گا، ایکٹر اور ایکٹریس نئے ڈھونڈے جائیں گے۔ ارے میاں، اس ہیرو کے تو چہرے پر جھریاں پڑ گئی، نیا دیکھو۔ ینگ جنریشن دوسرے کو ڈھونڈے گی، لیکن حیرت کی بات ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج کی ینگ جنریشن تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہتی ہے، آج کی ینگ جنریشن امین ملت کو دیکھنا چاہتی ہے، جن کی عمر 80 کو کراس کر رہی ہوں، کیوں 70 کو پار اور 80 کے قریب آ گئی ہوں۔ میاں، دنیا کا دستور تو یہ ہے، یہاں جوان ہیرو ڈھونڈا جاتا ہے جس کا چہرہ ابھی چمک رہا ہے۔ پتا چلا میرے مصطفیٰ کی محبت میں جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا جمال کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو آؤ اس دربار میں جہاں حسن بھی کم نہیں ہوتا، مقام بھی کم نہیں ہوتا، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ، اپنے آپ کو سپرد کر دو، اسی کا نام دین ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر کی شروعات اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے کی تھی، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دنیا کے اور درباروں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ درد ہی دیتے ہیں، وہ دربار ہے صحیح لیکن درد دینے والے ایک مصطفیٰ کا دربار ہے، جس کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ دنیا میں لوگ چوری کر کے پولیس سے ڈرتے ہیں اور حاکم سے ڈر کر چھپتے ہیں، مصطفیٰ کا دربار ایسا ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ یا رسول اللہ، تم سے کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور جو دنیا کہتی ہے نا، ڈونٹ ہیزیٹیٹ، شرماؤ مت، جھجکو مت، یہ صرف اور صرف جملے ہیں، حقیقت میں کہیں کہا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے دربار، حقیقت میں آؤ، ڈرو مت، بارگاہ مصطفیٰ میں جیسے ہو تیسے ہو، نہ تمہارا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، نہ تمہاری صورت دیکھی جا رہی ہے، بلکہ تمہارے عشق کو قبول کر لیا جاتا ہے، چاہے تم کسی ماں کے بیٹے ہو، کسی علاقے کے ہو، کسی نسل کے ہو۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا، مکہ والے جس کے پیروں میں رسیاں ڈال کر کھینچتے تھے، اسی بلال کو مکہ والوں نے دیکھا، 6 سال کے بعد وہی بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے، سبحان اللہ، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ بتایا گیا دنیا کو، جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھاتا ہے، خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہے۔
یعنی وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا ہے. اسی لیے آؤ اعلیٰ حضرت کی اس بات پر میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمام کی محبتوں اور عقیدتوں کا شکر گزار ہوں. ابھی ہمارے مولانا شرف الدین صاحب پوچھ رہے تھے کہ اس علاقے میں اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ, کار پر ٹوٹ رہے ہیں, راستہ نہیں دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ صرف رائچور کی بات نہیں, میں پورے ہندوستان دیکھا. عاشقان مصطفیٰ جس علاقے میں ہوں سب کا ڈی این اے ایک ہی ہوتا ہے, سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے. وہ تڑپتے ہیں تو صرف نام مصطفیٰ پر. سب جگہ کی یہی کیفیت ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ آج ہم سب کی یہ بڑی سعادت ہے, خان وادہ مارہرا متحرہ, اور یہاں پر سلسلہ قادریہ کا عظیم بادشاہ ہمارے درمیان موجود ہے. حضرت سیدنا امان ملت شہزادہ حضور امین ملت تشریف فرما ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو بیعت کرنا چاہیں, حضور امان ملت کے دست حق برس پر آپ بیعت کریں. اس نوجوانی میں آپ کو پتہ ہے, علی گڑھ آپ جا کر کے دیکھیں گلشن برکات کو, برکاتی چمن کو جا کر دیکھیں. ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کو علم کی پیاس بجھانے کے لیے البرکات جیسا ایک عظیم ادارہ وہاں پر کھڑا ہے, اور وہ بھی ایسے علاقے میں, ایسے علاقے میں جہاں سب جگہ چوں 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 کا مربع ہے. علی گڑھ کا ماحول, وہاں پر گلشن کھلانا عام سی بات نہیں. بہت سے ایسے سیکولر لوگ, بہرحال پھر کسی اور موقع پر البرکات کو دیکھیں تو فخر سے سینہ چوڑا ہوتا ہے. اور مارہرا متحرہ کی وہ عظیم خانقاہ ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. یہ اعلان سنا ہے آپ نے, اعلان سنا ہے. اور وہیں سے ایک اعلان یہ بھی سن لو, کیا ہے اعلان؟ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, آدھی روٹی کھائیں گے, آدھی روٹی کھائیں گے, نہیں میاں پوری روٹی کھاؤ, پوری روٹی کھاؤ. یہ ورسٹ سچویشن کے لیے کہا جاتا ہے اگر کچھ بھی نہ ہو ہمارے گھر میں تب بھی بچوں کو پڑھائیں گے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آدھی کھاؤ اور بچے کو پڑھاؤ, پوری کھاؤ, بریانی کھاؤ, پلاؤ کھاؤ, سب کھاؤ, بچوں کو پڑھاؤ. یہ مارہرا کا اعلان ہے. اور ایک عظیم اعلان حضور سید ملت سید آل مصطفیٰ کا, فرماتے ہیں کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو. توجہ, کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بس میں سلسلے میں داخل ہونے کے بعد تمام سے گزارش کروں گا کہ حضرت کو صحیح سلامتی کے ساتھ جانے دیتے ہیں. یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں, ایک آیت ہے پوری, اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں. رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ, جلنے سے, چوری ہونے سے محفوظ. بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد, تو فرمایا گیا, یہاں تک کہ حکم ہے میرے عزیزوں, لوگ توحید کے نام پر آج کچھ سعودی ایسے گمراہ کرتے ہیں کہ رسول کا خیال آنا بھی نہیں چاہیے نماز میں, نعوذ باللہ. بعض گدھوں نے, بعض کتوں نے یہ تک لکھ دیا کہ
کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملے بھی بولنا ہمارے لیے سخت ہے، لیکن لوگ کتابوں میں لکھ مارے ہیں، آج بھی کتابیں موجود ہیں۔ صحابہ کو تو دیکھو، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا ان کو نام لے کر، وہ نماز پڑھتے رہے۔ میرے آقا نے پھر بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر سلام پھیر کر دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ حضور نے فرمایا میں تو کافی دیر پہلے بلایا تھا، اب آ رہے ہو؟ کہا آقا نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تب حاضر ہو جاؤ، چاہے نماز میں ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا نماز میں ہی کیوں نہ ہو حاضر ہونا ہے۔ حضور نے اگر ندا دے دی، اس صحابی نے پوچھا نماز چھوڑ کر آ جاؤ؟ سنو اب مسئلہ کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ ہاں 2 رکعت اگر تم نے پڑھ لی، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، 2 رکعت پڑھ چکے تھے یا 1 رکعت پڑھ چکے تھے، رسول نے بلایا، نماز چھوڑ کر کے چلے آئے۔ حضور نے پوچھا خیریت، طبیعت کیسی، ساری چیزیں بات چیت ہوئی۔ حضور نے بازار بھیجا، سامان لے آؤ، سودا سلف خریدو، فلاں کو دے آؤ، سب سامان دیا، خریدا، خرید و فروخت کیا، واپس آیا، فرمایا گیا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کمپلیٹ کرو، کنٹینیو کرو، پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ 2 رکعت ہوئی تھی، آگے کی 2 رکعت کمپلیٹ کر لو، کنٹینیو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچ میں تم جو کچھ بھی کرتے رہے یہ نماز کے باہر نہیں، یہ بھی رسول کی اطاعت ہے۔ بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہماوست، اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ قبلہ بدل جانے کے بعد پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ ہم تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، میں اگر آپ کے سامنے، آپ 1000 میرے چاہنے والے کیوں نہ ہو، 1000 میرے عاشق کیوں نہ ہو، مصلی سے اگر میرا منہ گھوم گیا تو سارے پکڑ کے مجھے گھمائیں گے سیدھے، امام صاحب سیدھے قبلے کی طرف ہو جاؤ۔ یا اگر کسی نے نہیں گھمایا تو بعد میں تو بولیں گے آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا، آپ اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، قبلہ ایسے تھا۔ میرے عزیزو شریعت سب کے لیے ہے، لیکن رسول جو کرے وہی شریعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوم گئے پورے اپوزٹ ڈائریکشن میں، کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ خود بھی گھوم گئے حضور کی طرف، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کمپلیٹ کی۔ وہ ایک نماز ایسی ہے، 4 رکعت والی ایک نماز ایسی ہے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، باقی کسی کی ایسی نماز نہیں ہے۔ آج بھی وہ مسجد مدینہ طیبہ میں موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں یہ قبلہ بدلا تھا، جہاں یہ آیت اتری تھی۔ اب جو کہنا ہے مجھے وہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کا حال یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قیامت تک کے لیے قبلہ بدل جائے۔ سوچو تو ذرا صحیح، اس چہرے پاک کا اثر یہ ہے کہ اگر اٹھ گیا آسمان کی طرف تو ہمیشہ کے لیے قبلہ بدل گیا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو، قبلہ جب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے بدل سکتا ہے تو ایک بار وہ چہرہ اگر ہم سب کی طرف ہو جائے۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہوئے ہیں، تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ اے مومنو تمنا یہ کرو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ کہ وہ چہرے جمال جہاں آرا ایک بار نظر آ گیا تمہیں تو تمہارا یہ ادھر ادھر کا قبلہ بدل جائے گا، پھر تمہارا قبلہ اسی محبوب دو جہاں کی طرف ہوگا۔ ہمارے دلوں کے قبلے کو بدلنا بھی یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے۔ اب منافقین جو ہے بات بنانے لگ گئے۔ میں یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کر دوں، صحابہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں 2 رکعت ادھر اور 2 رکعت ادھر کیوں، بلکہ صحابہ
جانتے تھے کہ جو رسول کرے وہی دین ہے, وہی شریعت ہے. ایک صحابی سے پوچھا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حضور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے یعنی آپ سب کو معلوم ہے نا, 3 نمازیں جہری ہیں, 2 نمازیں سری ہیں, فجر مغرب عشاء, اس میں زور سے قرات کرتے ہیں امام, ہے نا. اور ظہر اور عصر میں زور سے نہیں کرتے, خاموش. لیکن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تم کو کیا معلوم؟ خاموش کھڑے رہتے نا امام, تو آپ کو پتا ہے پیچھے صفوں میں کھڑے رہتے امام صاحب پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے, کسی کو نہیں پتا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں آہستہ ہی صحیح کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ایک صحابی سے پوچھا گیا, اس صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ تلاوت کرتے تھے. کہا سنائی دیتا تھا؟ کہا نہیں. کیسے پتا؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے صف میں کھڑا رہتا اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا, آپ کی داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی, داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نماز میں خاموش نہیں تلاوت کیا کرتے تھے. اے میرے عزیزوں, ان صحابہ سے پوچھو نماز میں تمہیں کعبے کی طرف دیکھنا چاہیے یا رسول کے چہرے کی طرف؟ ان صحابہ کی ترجمانی اگر کہیں سے ملتی ہے تو بریلی کے امام کی زبان میں. وہ کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبے کا کعبہ دیکھو. صحابہ جو دیکھتے تھے وہ کیا تھا؟ کعبے کا کعبہ تھا, اور وہ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی. ہاں آپ سب چاہے کتنا بھی بڑا امام ابھی آئے, آپ کو حکم نہیں ہے کہ امام کی طرف دیکھتے رہو, آپ کو حکم نہیں ہے, آپ کعبے کی طرف منہ کر کے رکھو. اب کے زمانے میں امام کے پیچھے ہیں آپ, لیکن امام کو دیکھتے مت رہو نماز میں کہ امام کی ٹانگ اٹھی ہے یا پیر اٹھا ہے, پیجامہ نیچے آیا ہے, کیا ہو رہا ہے اس کا نماز میں, یہ تمہیں حکم آج نہیں ہے. نماز میں اگر کھڑے ہو گئے تو قبلے کی طرف منہ رہے. صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دیکھا کرتے. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں, اتنا ہی نہیں, ایک اور بات میں بتا دوں. آج مدینہ طیبہ میں اگر آپ جائیں گے, اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. یہ حضور کا محراب اس طرف ہے سامنے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محراب سامنے ہے. اور جب محراب کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ, جو روضہ ہے آج بھی حضور کا, وہی حضور کا حجرہ تھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ قیام فرماتے. وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں میرے آقا دفن ہے. آج کہاں ہے وہ؟ یہ سامنے محراب اور ادھر بالکل بائیں سائیڈ میں حجرہ ہے حضور کا, دروازہ بھی اس کا وہی تھا. جب اقامت یہاں بولتا مؤذن, حضور حجرے سے نکلتے تھے, اور جب حضور حجرے سے نکلتے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں لگ جاتی تھی. اندازہ کرو قبلہ ادھر ہے اور حضور کا حجرہ ادھر ہے بائیں جانب. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے, یہ آخری ایام ہے ظاہری زندگی کے, جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علالت میں تھے. تکلیف بہت زیادہ تھی, بخار کی شدت تھی, 1 مہینے تک بخار کی شدت رہی سفر کے مہینے میں. ان دنوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے. تکلیف کی شدت تھی لیکن پھر بھی مسجد میں آ جاتے تھے. لیکن آپ کی وفات سے چند دن پہلے ایسے حالات پیش آئے کہ حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے. صحابہ کی نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے. مصلی پر آپ بڑھتے, نمازیں آپ پڑھاتے. 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. ایک روایت میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مغرب کی اذان ہو چکی, صفیں لگ چکی, مؤذن اقامت بول چکا, حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر جا چکے, تکبیر باندھ لیے. اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا. کئی دن سے میرے آقا آئے نہیں تھے. جیسے حجرہ کھلا
سارے صحابہ مڑ کر کے میرے آقا کی طرف دیکھنے لگ گئے, قبلے کی طرف نہیں, حجرے کی طرف سب مڑ گئے. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کی چمک دیکھا, سارے صحابہ کے دلوں میں ایسی رقت طاری ہو گئی, ان کی آوازیں بلند ہو گئی. بعض نے ہاتھ پر آواز مار مار کر کے کہا, ابو بکر پیچھے آ جاؤ, آفتاب رسالت آ چکے ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ چکے. میں یہ نماز کی حالت کی بات کر رہا ہوں, نماز کی حالت. صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی رضا ہی یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر رسول کو راضی کر لیا تو ساری عبادتیں ہیں, اور اگر وہ راضی نہ تو ساری عبادتیں فضول ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب آواز لگائی تو وہ ابو بکر صدیق مصلی پر جو ہے, میرے عزیزوں مصلی پر جا چکا امام, تکبیر باندھا ہوا امام, جب آواز آئی پیچھے سے تو وہ خود بھی بائیں جانب مڑ کر دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. نماز توڑ کر کے نہیں, رکعت باندھ کر کے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مصلی پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. یہ کیسی نمازیں تھیں, کیسی نماز. ہم اور آپ اگر حرکت بھی کریں تو نماز ٹوٹ جائے, نماز باطل ہو جائے, فاسد ہو جائے, لیکن رسول کے لیے اگر چہرہ پھر بھی گیا تو نماز باطل نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں وہی تو عین نماز ہے. ظالمو, تم کہتے ہو رسول کا خیال آنا, معاذ اللہ رب العالمین برے کلمات کہتے ہو, گدھے کے خیال سے بدتر ہے. ان صحابہ سے پوچھو, وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے لیکن رسول کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے. اس لیے میں نے کل ہی آپ کے سامنے یہ عرض کیا, قرآن کی اگر تفسیر بھی سننا ہو تو اے سنیو, شرط یہ ہے کہ دل کو محبت مصطفیٰ کا ایک عظیم مدینہ بناؤ, تبھی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں بھی آئے گی, تبھی تمہیں قرآن کا لطف بھی ملے گا اور لذت بھی ملے گی. اور حضور کو چھوڑ کر کے کچھ سننا چاہو تو پھر اندھیرا اندھیرا, کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ قبلے کے تبدیل ہونے والی جو آیتیں آئیں, اس پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا, بہت واویلا مچا رہے. اتنے سالوں سے قبلہ تھا, نبیوں کا قبلہ تھا, انہوں نے بدل دیا, انہوں نے بدل دیا, یا آ کر کے بدل دیے. اس طرح کی باتیں آنے لگی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرمایا, آپ ارشاد فرمائیں, وما انت بتابع قبلتهم, آپ فرما دیں ان سے کہ میں تمہاری قبلے کی پیروی کرنے نہیں آیا, بلکہ رسول جو کہہ دیں گے وہی قبلہ ہے. عزیزان گرامی وقار, قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آیا وہ اسی پارے میں اس کا ذکر ہے, اور اس کے بعد پورے دوسرے پارے میں کئی احکام نازل ہوئے, کئی احکام ہیں شہیدوں کے متعلق اسی آیت میں ہے. فرمایا رب تعالیٰ نے, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, بل احیاء ولکن لا تشعرون. بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, آپ رسول کو وفات کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں, قرآن کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی کوئی دلیل ہے, قرآن کی کوئی آیت ہے؟ میاں میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو. ہر سنی مسلمان جانتا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں لوگ, ارے میاں یہ تو شہیدوں کے لیے آیا تھا. یہ ہم کہتے ہیں کیٹیگری اگر آپ کو بتاؤں شہید کا مقام کب آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 لوگوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا. نمبر 1 النبیین, انبیاء سب سے پہلا مقام ہے. والصدیقین, دوسرے نمبر پر صدیق ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر شہید. تیسرے نمبر والا جب اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو پہلے نمبر والا کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ بلکہ دوسرے نمبر پر جو صدیق ہے وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. 60 ہجری ہو چکی تھی حضور کی وفات کے 50 سال بعد. 60ویں ہجری میں مدینے میں ایک سیلاب آیا.
توجہ چاہتا ہوں، یہ حدیث میں موجود ہے. سیلاب آیا اور پانی اتنا بھر گیا کہ مسجد نبوی میں بھی آیا. مسجد نبوی میں جب پانی آیا تو حضور کے حجرے میں بھی داخل ہوا. مٹی کی قبریں تھی، ایک قبر کھل گئی. قبر کھل گئی تو پیر باہر نظر آنے لگا، خوبصورت پیر. مدینے والے سب جمع ہو گئے کہ رسول اللہ کا پیر نظر آنے لگا. کب کی بات؟ 60ویں ہجری کی بات کر رہا ہوں. 60 ہجری، حضور کی وفات کے 50 سال بعد. تو صحابہ بھی جمع ہوئے. اس میں پھر ایک تابعی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، غور سے دیکھا، قدم کو چھوا بھی اور لوگوں سے کہا، اے مدینے والوں، یہ اللہ کے رسول کا قدم نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، واللہ ہذہ لقدم عمر، قسم خدا کی یہ پیر عمر ابن خطاب کا ہے. اور روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پیر کو جب چھوتے تھے تو خون اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرتا تھا، جیسے زندوں کو چھوئیں تو خون ادھر سے ادھر ہوتا ہے. یہ 60ویں ہجری میں کس کا پیر؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے پہلو میں آرام کرنے والا زندہ ہے. تو پھر اس رسول کی برکت کا حال کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، اور اے رسول پاک تم زندہ ہو واللہ، تم زندہ ہو واللہ. یہ ایک عقیدہ یہاں سے لے کر کے چلو. شہداء کی زندگی کا بھی تذکرہ آج کی تلاوت میں ہم نے حاصل کیا. اور ایک اہم چیز آج کے پارے میں ہم نے جو تلاوت کی وہ ہے حج کے احکام. تقریباً اس میں آ گئے. الحج اشہر معلومات. اب رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ حج کا مہینہ ہے. شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن قرآن کہتا ہے یہ حج کے مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہو گیا پھر وہ کوئی گناہ نہ کرے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. زنا، خواہشات نفسانیہ یا پھر جھگڑا یا پھر کوئی ایسا فسق والا عمل نہ کرے. حج جس پر فرض ہو گیا. اب حج کس پر فرض ہوا؟ ہمارے ہاں تو یہی حال ہے کہ بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہو، بیٹے کی بھی ہو چکی ہو، سب کے عقیقے بھی ہو چکے ہوں، ان کے تمام کام سب ہو چکے ہوں، بال سفید ہو گئے ہوں، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہوں، تب حج فرض ہو رہا ہے. یہاں حج کیا فرض ہو رہا ہے؟ اس وقت تو قبر فرض ہونے والی ہے. ابھی حج جو ہے عمر کے اعتبار سے فرض نہیں ہے. صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ حج پر جانے اتنی رقم تمہارے پاس ہے، 1 مہینہ حج کے لیے لگتا ہے، اور جاؤ گے تو تمہارے گھر والوں کو راشن پانی مل جائے گا 1 مہینے کا، تو حج فرض ہو گیا. 50 لاکھ کا گھر بنا لیتے ہیں، 5 لاکھ کا حج نہیں ہو سکتا. سمجھ لو تمہارے پاس اس زمانے میں 5 لاکھ ایکسٹرا ہے تو میرے اندازے کے مطابق اس پر حج فرض ہو چکا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج کے لیے نہیں گیا، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. حج کی فرضیت کو ہلکے میں لیتے ہیں لوگ. میں وہاں حج میں اکثر جا کر دیکھتا ہوں سب سے بوڑھے حاجی کہیں کے ہوتے ہیں تو ہندوستان کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش، سب سے بوڑھے حاجی ایسے لٹکے ہوئے آتے ہیں بیچارے. ان کو نہ عرفات کا میدان معلوم، نہ مینا، نہ مزدلفہ. احکام کیا کریں گے؟ راستے پہ بیٹھ گئے، بلاتے چلیے حاجی صاحب عرفات کا میدان وہاں اس میں ٹھہرنا فرض ہے. کہا نہیں بابا تھک گئے، اللہ معاف کرے گا. اللہ تو یہاں ہندوستان میں بھی معاف کرتا. گئے تو پیسے دے کر کے، احکام تو پورے کرنے ہی ہے. اگر احکام کیے بغیر تم یہ کہتے بیٹھ جاؤ تو میرے عزیزو یہ مذاق ہے. اسی لیے جوانی میں اگر مال آ گیا، استطاعت آ گئی تو جوانی میں حج فرض ہے. انڈونیشیا والوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے حج نہیں کرتے تو ان کو لڑکی بھی نہیں دیتے ہیں. شادی کرنے سے پہلے وہاں جوان لوگ حج کر چکے ہوتے ہیں.
حج نہیں تو عمرہ. غریب آدمی عمرہ کرے گا تو اس کو بیوی ملے گی. لہذا آپ میں سے جو اس طرح کے خیالات پالتے ہو کہ ابھی بہت کام باقی ہے, بعد میں دیکھ لیں گے حج, تو ان کے لیے یہ وعید ہے. کچھ بوڑھے جا چکے حج کے لیے, لیکن بہت سے تو ایسے ہیں موت آ گئی, وہ پلاننگ کرتے رہ گئے اور موت آ گئی. پھر ان کے لیے وہی وعید ہے جو حدیث پاک میں آئی ہے. پتہ نہیں ان کا خاتمہ کس انجام کے ساتھ ہوا ہو. حضور فرماتے مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اللہ نے اگر طاقت دی ہے, استطاعت دی ہے اور مال دیا ہے تو حج کر لیا کرے. یہ حج کے احکام بھی اس پارے میں آج ہم نے تلاوت کی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ آخری بات میں عرض کروں, تیسرے پارے کی شروعات تھی, ہم نے جو آیتیں تلاوت کی وہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ایک آیت ہے پوری, اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص تحفے کے طور پر آیت الکرسی عطا فرمائے. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری بلاؤں سے محفوظ ہے. رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ, جلنے سے, چوری ہونے سے محفوظ. بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد, تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا, اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی, ایک قدم دنیا میں ہوگا, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہ چلے گا. آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو, حفاظت کے لیے بھی, اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے, اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے, اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے. وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھ لیں, الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے, آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی. ہاں, کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے. یہ کرسی, وہ کرسی, وہ کرسی, یہ کرسی, کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو, جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا, کوئی نہیں ہلاتا, اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا. ہماری بات ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی, ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی. کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں. لہذا اے سنی مسلمانوں, آیت الکرسی کا ورد رکھو. یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں, بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں, بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں, اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں, تو تربیت میں سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کو مارتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو, بہت زیادہ کھانا بند کر دو. اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول. اور دوسری تربیت کسی بھی مقام, مرتبے, منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں. کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے, دنیاوی منصب ملے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جا رہا. حب جاہ, حب مال, حب مقام, حب منصب, یہ بری خصلتیں ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. من رکع فرفع, حضور نے فرمایا جو جھک گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے, اور جو اکڑ گیا اللہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتا ہے. تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکڑ پیدا کرتی ہیں. آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو, بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی.
آخری بات اس میں تیسرے پارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، یقین ہے مولا، لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. سنو، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا. ہاں کئی واقعات ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا. ایک نبی تھے اللہ کے، 33 سال کی عمر تھی، وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی. انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی، یہاں نہ سبزے اگتے ہیں، نہ درخت، نہ پودے، کچھ نہیں، کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی، سو گئے. اور سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے، 100 سال کے لیے وہی سو گئے. اور جس خچر پر آئے تھے، جو کھانا لے کر کے آئے تھے، اس کو بھی نیند لگ گئی. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. اللہ نے سلا دیا. 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے. پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کام میں تو صبح آیا تھا، دوپہر ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو، تمہارے کھانے کو دیکھو، تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو. حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی، ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی. مولا 100 سال سلایا، اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا. جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے. خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے. 118 سال، 115 سال، 110 سال کے ان کی عمریں ہیں، اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے. حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں، اللہ کا نبی. لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ 100 سال پہلے جا چکے، تم کہاں سے آئے ابھی؟ ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے کہا میں عزیر کو 2 علامتوں سے پہچانتی ہوں، اگر وہ 2 علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے. وہ آئی، کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو، کسی کو نہیں. ایک علامت یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے، وہ میں دیکھ چکی ہوں. حضرت عزیر کو جب اس بوڑھی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا تھی، اور ان کی پیٹھ پر وہ نشان بھی باقی تھا. تو اس خاتون نے پکار کر کہا اے لوگوں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے بچھڑا تھا، آج مولا نے 100 سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لایا ہے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے کچھ لوگ جلا کر راکھ کرتے ہیں، کچھ لوگ چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ شراب کیوں پیتا تھا، چوری کیوں کرتا تھا، کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ ہو، ہم تو اس کو جلا کے راکھ کر چکے. مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے، تمہاری راکھ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے، دوبارہ اٹھائے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اس دنیا میں نہیں، پرن جنم نہیں. ہاں یہ پرن جنم والا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں، اٹھیں گے قیامت کے دن. قیامت سے پہلے پھر کسی کی آتما نہیں اٹھنے والی ہے، جس کی اٹھتی ہے وہ بیوقوف ہے. ہاں وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی، اس کی آتما آئی، کسی کی آتما نہیں آتی. ہاں یہ بات یاد رکھیں، شیطان کھیلتا ہے، روحیں جا چکی، ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، اسلام کا عقیدہ یہ، ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے. اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں
کیا ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہا بن کے اٹھیں گے, بلی بن کے اٹھیں گے, کتا بن کے اٹھیں گے؟ ہاں, اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا, برا کام کیا تھا تو کتا بن کے جنم لے گا. یہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا, انسان ہی اٹھیں گے. ہاں, کتوں والا عقیدہ مت رکھو, چوہوں والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب سے, تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا, کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے, میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو اور پھر ان کو قیمہ بنا دو, چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے 4 حصے کرو. ایک حصہ اس پہاڑ پر, دوسرا اس پہاڑ پر, تیسرا اس پہاڑ پر, چوتھا اس پہاڑ پر. 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ یہ مکس قیمے کا, اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ, ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کرایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے؟ ایک کوا لیا, توجہ چاہتا ہوں, کیا لیا؟ کوا لیا. دوسرا مرغا لیا, تیسرا کبوتر, چوتھا مور. 4 پرندے لیے, کوا, مرغا, کبوتر, مور. 4 پرندے لیے اور چاروں کو ذبح کیا. پھر ان کا قیمہ بنایا, گوشت سب قیمہ بنا کر مکس کیا اور 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے. پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا. اللہ کے حکم سے مرغا بھی آئے, کوا بھی آئے, کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے. خدا کی قدرت دیکھے, وہ قیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا. اور پھر ان کی جو منڈیاں تھی, منہ, وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی. دھڑ صرف تنہا اڑتا ہوا آیا, اپنے اپنے منہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا. ابراہیم علیہ السلام, مردوں کو مولا کیسے زندہ کرتا ہے یہ نبی کو سامنے کر کے دکھایا گیا. لیکن صوفیہ کرام کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے. میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ عنہ, سبع سنابل شریف کے مصنف, فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کیوں کرایا گیا؟ یہ 4 پرندے آپ نے کیوں لیے؟ صوفیہ کے جو نقطے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں. میں نے 4 پرندے کہا, یاد ہے نا 4 پرندے؟ ہاں, وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ فارمیلٹی کے لیے میں نے آپ کے سامنے گنا دیے. توجہ, کوا, مرغا, کبوتر, مور, یہی 4 پرندے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو لیے. اولیاء کرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ان پرندوں کی ایک ایک خصوصیت ہے, ایک ایک خصوصیت ہے. کوے کی خصوصیت ہے لالچ بہت ہوتی ہے اس کے اندر, لالچی بہت ہے, اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ارے پورے پورے مردے بھینسوں پر بیٹھتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا کھا جاؤں گا, لیکن ہوتا اتنا پیٹ ہے. لالچ ہے, بہت زیادہ لالچ. دوسرا پرندہ ہے مرغا. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے, شہوت, عورتوں کی خواہش. مرغا بہت زیادہ شہوتی ہوتا ہے, ہمیشہ مرغیوں کو دوڑاتا رہے, یہ شہوت اس کی خصلت ہے. تیسرا کبوتر. کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے, جلدی دوست بنتا ہے. سارے پرندوں میں سب سے زیادہ مانوس ہونے والا پرندہ کبوتر ہے. ایک دن پال لو اس کے بعد رہ ہی جاتا ہے, دوستی کرنے والا پرندہ. چوتھا مور ہے. مور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو دکھانے کا شوق بہت رکھتا ہے. 4 لوگ بھی کھڑے ہو گئے تو پورے پر کھول دے گا اور ناچتا ہے تو خوبصورت, لیکن دکھانے کی خواہش زیادہ ہے, ریاکاری, اپنے حسن کا مظاہرہ کروانا, یہ مور کی عادت ہے. حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں, اے مسلمانوں, اللہ نے جو حکم کیا اپنے نبی ابراہیم کو, یہ 4 پرندے نہیں, کوا, مرغا, کبوتر, مور, یہ ذبح نہیں کیے,
بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا وہ کیا ہے؟ لالچ کو ذبح کیا، شہوت کو ذبح کیا، دوستی کرنے والی عادت کو ذبح کیا، حسن کو دکھانے والی خصلت کو ذبح کیا۔ جب ان بری خصلتوں کو کوئی ذبح کرتا ہے تو مولا مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت بھی دکھاتا ہے۔ یہ